ایک دن ایک بہت دور کے علاقے میں ایک بہت ہی مشہور پیر جو اپنے علاقے میں پیر کامل کے نام سے مشہور ہے اور جس کو بہت پہنچا ہوا شخص سمجھا جاتا ہے، اپنے مرید خاص کو اپنے طویل وظیفے کے بعد غور سے دیکھتا ہے، جو بالکی کے نام سے مشہور ہے۔ تو بالکی بالکل کسی پتے کی طرح ہوتا ہے جس پر پیر صاحب کی شخصیت کا کچھ زیادہ ہی خوفناک اثر ہوتا ہے۔ وہ کانپ بھی رہا ہوتا ہے اور ہچکولے بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ آخر کیوں آج بالکی پیر صاحب کے سامنے پیش ہوا ہے۔ در حقیقت جس دن بالکی پیر کامل کا مرید بن رہا ہوتا ہے تو اس نے اس سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آ جائے گا جب تم مجھے اپنی مرادیں بتاؤ گے اور میں تمہاری وہ تمام مرادیں پوری کر لوں گا۔ پیر کامل کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں ہر وقت بالکی کی گود یا اس کے کندھوں پر پھیلا لیتا ہے۔ بالکی، تم کو یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن ایسا آ جائے گا جب میں تمہاری تمام مرادیں پوری کر دوں گا، کیونکہ تم نے میری بہت ساری خدمت کی، اس لیے آج وہ دن آ گیا ہے اور مجھے اپنی مرادیں بتاؤ۔ یہاں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بالکی پیر کی شخصیت سے بہت زیادہ مرغوب ہوتا ہے۔ بہرحال پیر اپنی بات دہراتا ہے کہ تم کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنا اختیار ہے کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، بولو تم کو کیا چاہیے؟ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھ میں تمہاری تمام خواہشیں پوری کرنے کی قوت ہے۔ ارے میرے بالکی، میرے مرید، میں تو ان مریدوں کی خواہشیں بھی پوری کرتا ہوں جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوتے ہیں۔ تم تو میرے سامنے ہو، بولو تمہیں کھانا چاہیے، گھر چاہیے، دولت چاہیے، کیا چاہیے؟ اس وقت بالکی خاموش ہوتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ تسلسل کے ساتھ پیر کامل کے پاؤں چوم رہا ہوتا ہے۔ اب پیر کامل بہت غرور کے ساتھ کہتا ہے کہ بالکی، تم مختصر وقت میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا کیا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم اس مختصر وقت میں مجھے اپنی خواہش نہیں بتا سکتے، اس لیے میں تم کو وقت دیتا ہوں کہ تم اپنے گھر جاؤ، اطمینان سے تمام رات اپنی اس خواہش پر سوچو، اور اگر تمہارے دل میں ایک کی بجائے بہت ساری خواہشیں ہیں تو ان تمام خواہشوں پر سوچو اور صبح آ کر مزے مزے سے مجھے اپنی وہ خواہشیں بتا دو۔ بس اب جاؤ اور صبح اسی وقت یہاں میرے پاس میرے آستانے میں آ جاؤ۔ اب پیر کامل دوبارہ مسکراتا ہے، لیکن بالکی ایک بات غور سے سنو، تمہیں سوچنے کی میں نے کبھی بھی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے تم سوچتے وقت اپنی سوچ کو محدود رکھو گے، ورنہ تمہارے اس پیر کو پتہ چل جائے گا اور پھر میں تم کو جلا دوں گا۔ پیر صاحب کے نورانی چہرے پر اب بھی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بہرحال وہ اپنی سرخ آنکھیں بند کرتا ہے اور دوبارہ اپنے وظیفے میں غرق ہو جاتا ہے۔ بالکی بیچارے کے دل میں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ بہت ساری باتیں پیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے، لیکن اس کو ہمت نہیں ہوتی، اس لیے وہ کانپتا ہوا وہاں سے اٹھ آتا ہے اور پیر کامل کے سفید محل سے باہر آ جاتا ہے۔ اب بالکی تمام رات سوچتا ہے کہ صبح سویرے اسے پیر کامل سے کس کس چیز کی خواہش کرنی چاہیے۔
اب بہت ساری خواہشیں بالکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ شیطانوں کی طرح ناچنے لگتی ہے اور بالکی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ ان میں سے کس کس خواہش کی پیر کامل سے فرمائش کرے۔ اب مرید خاص بہت ساری خواہشات کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس کے سامنے روٹی کی بات آتی ہے، اس کے سامنے جائیداد کی بات آتی ہے، اس کے سامنے شادی کی بات آتی ہے۔ مجھے تو صحت کی بھی ضرورت ہے، مجھے تو اولاد کی بھی ضرورت ہے۔ رات کے پچھلے پہر اچانک مرید کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آتی ہے۔ وہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ واقعی اس کے دل میں ایک نئی خواہش آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اب وہ ارادہ کرتا ہے کہ صبح وہ پیر سے اسی خواہش کا ذکر کرے گا۔ اگلی صبح مرید کے رویے میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ پہلی مرتبہ پیر کو یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ اپنا پاؤں اس کی گود میں رکھے، بلکہ وہ اس کا پاؤں اٹھا کر فوراً پلنگ پر رکھ دیتا ہے اور اس کی اس حرکت پر پیر حیران رہ جاتا ہے۔ پیر کامل اسے اپنی سرخ سی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بولو، کیا خواہش ہے تمہاری؟ اس وقت مرید کی آنکھوں میں مسکراہٹ ہوتی ہے اور اس کا لہجہ بھی بدلا ہوا ہوتا ہے کہ میری یہی خواہش ہے کہ میں تمہارے پاؤں کو اپنی گود کی بجائے اس پلنگ پر رکھوں۔ اب پیر کامل غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ آج بالکی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اب بالکی دوبارہ مسکراتا ہے کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرے ذہن سے وہ آثار ختم کر دو جو آپ نے اس میں رکھا ہوا ہے، جو آپ نے اس میں پھیلایا ہوا ہے، اور وہ آثار آپ خود ہی ہیں۔ اب مرید خاص جب پیر کامل کے سفید محل سے باہر نکل آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ آج وہ خود میں ایک بالکل نئے قسم کی طاقت محسوس کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں پشتو زبان میں ایک نئی کتاب چھپ کر سامنے آئی ہوئی ہے، قصے اور تبصرے، جسے پشتو زبان کے بہت ہی اعلیٰ پائے کے شاعر قیصر افریدی نے تحریر کیا ہوا ہے۔ قیصر افریدی نے اپنی کتاب میں بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے کہ ہم پشتو ادب کے نمائندہ افسانوں میں اس افسانے کو بہت فخر کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ قیصر افریدی اپنے اس تبصرے میں بہت ہی اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ اس افسانے کو دیکھ کر ہمیں 9/11 یاد آتا ہے کہ امریکہ نے کس طرح دنیا کے غریب ممالک کو اپنی جال میں باندھ رکھا تھا اور آسانی کے ساتھ ان کو دھوکہ دے رہا تھا۔ قیصر افریدی کا کہنا ہے کہ اس وقت تیسری دنیا میں شعور بڑھ رہا ہے اور موجودہ افسانہ جو ایک علامتی افسانہ ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک بڑی طاقتوں کے چنگل سے آزاد ہو رہے ہیں اور وہ آزادی کی طرف جا رہے ہیں۔